بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام بگ سیون میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ ناظرین، برطانیہ کا براڈ شیٹ کیس پاکستان کے اندر ایک نئی بحث اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ یا اپوزیشن دونوں جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری فتح۔ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ پاناما کیس کی طرح کا ایک کیس ہے جس سے پاکستان کے اندر کرپٹ سیاستدانوں کے اثاثہ جات کے بارے میں علم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ لوگ کرپشن کر کے پیسہ باہر لے کر جاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جانب اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ حالیہ کیس کے ہیئرنگ کے بعد جو فیصلہ آیا برطانیہ میں، یہ حکومت کی ہار ہے اور اپوزیشن کی جیت ہے، کیونکہ کہیں اس کے اندر نواز شریف صاحب کو کنوکٹ نہیں کیا گیا۔ اب کیسے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو یہ بیانیہ دے رہی ہیں کہ یہ ہماری جیت ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے خیال میں کیوں یہ ان کی جیت ہے، جب کہیں پہ یہ کلیئرلی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو براڈ شیٹ کمپنی کو جو کام دیا گیا تھا اس کے اندر جو 200 سیاستدانوں کی فہرست تھی اور $500 ملین کی بھی جو بات ہو رہی تھی، وہاں نواز شریف صاحب نے وہ پیسہ نہیں گئے تھے۔ کیس جو فیصلہ آیا گیا وہ اور نوعیت پہ آیا گیا اور وجہ سے آیا گیا۔ دوسرا بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، ہماری جو اپوزیشن ہے وہ کیوں خاموش ہے جب ایک پاکستان کا ہر شہری سفر کر رہا ہے۔ اپوزیشن کے بیانیے میں، اپوزیشن لیڈرشپ کی جانب سے ہمیں پاکستان کی عام عوام کے دکھوں کی سنوائی ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجہ، کیوں پرائیورٹی آج بھی اپوزیشن کے نزدیک وہ ان کی سپریم لیڈرشپ ہی ہے، عام عوام کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، ممبر قومی اسمبلی کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ براڈ شیٹ کیس جو ہے اس میں کیوں پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی جیت ہے یا حکومت کی ہار ہے؟ اس میں سیاق و سباق کے اگر اس کا دیکھا جائے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، جب نواز شریف کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کو کیا مشرف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کو برطرف کیا۔ ان کے بیرونی اثاثہ جات معلوم کرنے کے لیے، ان کے خلاف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے اس کمپنی کو اس وقت ہائر کیا گیا جو کہ یہ جھوٹ پر مبنی ایک جھوٹی کمپنی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد پھر جب یہ کٹ پتلی گورنمنٹ آئی ہے اور جب میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ اتارا گیا، ان کے خلاف دوبارہ وکٹمائزیشن کے لیے کیسز بنائے گئے، جس طرح کی عدالتیں بنائیں گی وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، جن ججز نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ان کی ویڈیوز بھی چلیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، میرا خیال ہے ہم براڈ شیٹ کے اوپر ہی رہیں۔ اس کمپنی کی طرف آتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جب نیب نے وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو فلیٹس جو تھے وہ انہوں نے جب اس سے ریلیٹ کیا تو وہ فیصلہ آیا کہ وہ اس سے ان فلیٹس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اس میں نہیں دیے جا سکتے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ نیب نے نواز شریف صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے $65 ملین جو ہیں وہ ایک تندور میں جھونک دیے کہ صرف یہ ایک انا کی لڑائی کے لیے، صرف ایک وکٹمائزیشن۔ $65 ملین کے 28 ملین ڈالرز، 28 وہ ٹوٹل 65 ہے، 28 تو وہ ہے کہ جو ان کے وصول کر لیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے ہائی کمیشن کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر کے اور انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ نکال لیا۔ سر حیدر بھائی، گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا اس میں پاکستان کے اربوں روپے، یہ میاں نواز شریف صاحب نے صحیح بیان دیا کہ یہ اربوں روپے پاکستان کی کسی ہیلتھ پروگرام پہ لگ سکتے تھے، اس سے آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا تھا، اس سے آپ کی مطلب چینی اور آٹا جو ہے اس کو سبسڈائز کر کے غریب عوام میں جو ہے وہ سستے داموں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ اپنی بڑی کارکردگی بتاتے ہیں نیب والے کہ ہم نے فلاں سال میں اتنی ریکوریز کر لیں گی۔ ابھی میڈیا پہ آپ نے بھی سنا ہوگا، چل رہا تھا 2-4 دن پہلے، بھائی آپ 2 سالہ کارکردگی رپورٹ آئی تھی، $65 ملین کی اماؤنٹ بتائیں کہ یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا پیسہ پاکستان کا صرف نواز شریف کے بغض میں جو ہے وہ ضائع کر دیا پاکستان کا سرمایہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اب آپ بتاتے ہیں کہ ان ریکوریز میں سے یہ مائنس کریں تو بتائیں پھر نیب نے کیا ریکور کیا، جو چینی کے اوپر ڈاکہ ڈلا اس موجودہ حکومت۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ یقین کریں آپ کے مجھ سے چینی اور آٹے کا ذکر سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی،
لیکن مجھے پی ڈی ایم کی جو سپریم لیڈرشپ ہے، جو ہائر کمان ہے، اس کے منہ سے کبھی سٹیج کے اوپر یہ عوامی ایشوز کے اوپر گفتگو ہوتی کبھی نظر نہیں آئی. آپ نے بات کی، آپ عوامی آدمی ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ کیوں مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرتے؟ آج پاکستان کا ہر آدمی پس رہا ہے، لیکن یہاں پر بات اداروں کی ہو رہی ہے، یہاں پر بات کیسز کی ہو رہی ہے، مہنگائی کے اوپر، عام آدمی کے مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اپوزیشن سے بھی. دیکھیں حیدر بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جب سے جلسے اناؤنس کیے ہیں اور احتجاج اناؤنس کیا اور احتجاجی تحریک اناؤنس کی ہے، یہ تو خیر کہتے تھے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. آج ہم ایک پیج پر بھی اکٹھے ہیں اور ایک اسٹیج پر بھی اکٹھے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا جلسہ نہیں، پی ڈی ایم کے بے شمار ایسے جلسے ہیں جو میں نے بذات خود اٹینڈ کیے ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہو کے کیے ہیں، پبلک میں کھڑے ہو کر اٹینڈ کیے ہیں. اور ان جلسوں میں کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جس میں کسی لیڈر نے مہنگائی اور بے روزگاری، یہ تو اس وقت پاکستان کا پہلا ایشو ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان کا فرسٹ پرابلم جو ہے وہ مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے. اور مہنگائی کے علاوہ کرپشن ہے جو یہ موجودہ حکومت اربوں روپے کی کر رہی ہے، اس کی ایک لمبی داستان ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں چاروں چیزوں کے اوپر تو اس کرپشن کے اوپر کیوں کوئی وائٹ پیپر نہیں آتا پی ٹی آئی کی نون لیگ کی جانب سے؟ جی بھائی، میں کہہ رہا ہوں اس کرپشن کے اوپر کوئی وائٹ پیپر کیوں نہیں دے دیتی نون لیگ؟ جی بالکل وائٹ پیپر ہے، یہ تو کھلا وائٹ پیپر ہے. مطلب جو کہ صبح شام مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں، جب بھی اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے ہیں، جب بھی ہماری کوئی لیڈرشپ بات کرتی ہے، وہ تو ہم تو سٹارٹ ان کے دیکھو نا، ہم تو ان کے کیس ہم ذکر کرتے ہیں. پوری پاکستان ہم تو نہیں کرتے، پوری پاکستانی قوم ہی کرتی ہے. بی آر ٹی پشاور آپ دیکھ لیں، اربوں روپے کا ڈاکہ نہیں ہے. چینی میں سبسڈی کے نام کے اوپر اپنی اے ٹی ایم مشین کو پاکستان کے خزانے سے نکال کے بذریعہ چیف منسٹر آف پنجاب، جس میٹنگ کی اپروول خود عمران خان نیازی نے دی، اربوں روپیہ پاکستان کا جو ہے وہ چند لوگوں کی جیبوں میں ڈالا گیا سبسڈی کے نام کے اوپر. پھر آپ دیکھ لیں ادویات سکینڈل میں عامر کیانی کا نام آیا اور وہ اربوں روپے ہڑپ نہیں کر کے گیا، ہڑپ کروائے گئے. ہڑپ کیے تو اس کے مین جو ذمہ دار ہیں، ذمہ دار نہیں بلکہ چور اعظم ان کو کہا جائے، وہ خود پرائم منسٹر ہے. وہ ان نیازی صاحب نے خود کھائے اپنی اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے اور فارن فنڈنگ کیس میں چھپے. سونامی ٹریز میں اربوں روپے، آپ چیک تو کریں کہ پاکستان کا کتنا سرمایہ لگا ہے. سونامی ٹریز کا جو پیسہ ہے حیدر، وہ ان لوگوں نے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی اب ججمنٹس آ گئی ہیں. مطلب ہے کہ یہ تو ایک کھلی داستان ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ماں سوائے وہ لگتا ہے بنی گالگ میں آپ کے گھر کے علاوہ کہیں ہمیں تو درخت نظر نہیں آتا. جو درخت پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آتے، جو درخت سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آتے، عمران نیازی کہتا ہے کہ میرے کہنے پہ مان گئے کہ ہم نے اربوں روپے جو ہے وہ درختوں کے اوپر لگا دیے. وہ درخت کدھر ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ان کا مطلب ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تو کرونا میں بھی نہیں بخشا. آپ سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ کیس کی ہیئرنگ ہوئی. میں عدالتوں کے ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں، ان کی کرپشن کی تو بے شمار داستانیں ہیں، لیکن جو چند ایک داستانیں جو ہیں جن میں سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس آئیں کہ جو انہوں نے کرونا کا جو ان کا ادارہ ہے وہ این ڈی ایم اے، انہوں نے جب ادھر جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا، تفصیلات مانگی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ روپے پر پیریڈ، اربوں روپیہ انہوں نے کرونا کے نام پہ پاکستان کا کھایا ہے. 25 روپے بھی کسی مریض پر اگر لگے ہیں تو کسی پیشنٹ پہ لگے ہیں تو یہ اس چیز کو بتائیں. اس چیز کو مطلب ہے کہ یہ تو علی گوہر بلوچ صاحب، جب اتنا ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو کیوں آپ لوگ نہیں رخ کرتے؟ آپ لوگ بھی ایک پٹیشن ڈال دیں، آپ بھی عدالت میں چلے جائیں تاکہ گورنمنٹ پھر آگے جواب تو دے گی نا، پھر تھوڑی چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. حیدر آپ نے انتہائی اچھی بات کی اور اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ انتہائی ایک اہم سوال ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں جاتے. مجھے یہ بتائیں، کرپشن کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، وہ نیب نے بنائے ہیں نا. نیب میں کوئی درخواست تو نہیں دیتا کہ یہ کرو. نیب تو کہتا ہے کہ میں ایک مطلب ہے کہ وہ خود مختار ادارہ ہوں اور انصاف کرتا ہوں. حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ مطلب ہے کہ نیب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے تو ان کی آر ٹی ایس رات کے 12 بجے بند کے یہ حکومت بنائی گئی تھی. بہرحال مجھے یہ بتائیں، جب نیب جو ہے میاں نواز شریف کے اوپر جھوٹے کیسز بنا سکتا ہے، شاہد خاقان عباسی کے اوپر جھوٹے کیسز بنا سکتا ہے، جب نیب جو ہے وہ احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق پر جھوٹے کیسز بنا سکتا ہے،
تو وہ نیب کیوں نہیں مناتا؟ ویسے ابھی انکوائریز چل رہی ہیں، ابھی ہم ان کو حتمی طور پہ جھوٹے کیسز نہیں کہہ سکتے، وہ تو جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ اپنا ان کو کیوں نہیں، چینی چوروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سر نیب نہیں کر رہی تو آپ لوگ کمپلین کر دیں، آپ لوگ بات کر لینا اس پر. ہم نہیں، نیب ایک بقول نیب کے جو کہ خود مختار احسن اقبال صاحب نے 2 اپلیکیشن جس پر میڈیا کے ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے نیب کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے اپلیکیشن دی، انہوں نے کچھ کیا. نیب کو اپلیکیشن نہیں دی جاتی. نیب کا سر آپ عدالت عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا لیں. عدلیہ میں تو کیس آپ بھیجیں گے، ہیئرنگ ہوگی تو کریں گے. عدلیہ کا دروازہ ہم کیوں کھٹکھٹائیں؟ یہ نیب کا فرض بنتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے حکومتیں گرائی اور بنائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. اور یہ جو لنڈن میں جو فیصلہ ہوا ہے یو کے میں، یہ اس کی واضح ثبوت ہے، نیب کی مطلب ہے اس میں. اور یہ واضح ان کے باعث ہونے کی جو میں نے آپ کو کیسز گنوائے ہیں، اگر نیب نیوٹرل ادارہ ہوتا تو ان تمام کیسز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتا، کسی کے 90 دن کے ریمانڈ لیتا، کسی کی گرفتاری کرتا، کسی کے اکاؤنٹس منجمد کرتا، کسی کے خلاف کو کاروائی کرتا. نیب نے تو کسی کے خلاف، نیب تو ان کو، ہاں البتہ نیب ایک کام کر رہا ہے، اپوزیشن کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف بالخصوص جھوٹے مقدمات اور وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. سر ایسے نہ کریں، کل خواجہ صادر فیق کے اوپر ایک انکوائری بند کرنے کی بھی سفارش نیب سے گئی ہے. حیدر حکومت کو موقع دے رہا ہے کہ جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو. آپ کے نزدیک نیب کا کوئی اردلی بھی نہیں جائے گا، کوئی پی این بھی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پاکستان کو اس وقت آپ کو پتہ ہے اکانومی پاکستان کی کریش کر چکی ہے. بے روزگاری کا یہ ہے کہ طوفان ہے پورے پاکستان میں. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ تو کہتے تھے کہ ہم اتنے لاکھ نوکریاں دے دیں گے، اتنے کروڑ نوکریاں ہوں گی، اتنے لاکھ گھر بنا دیں گے. وہ گھر کدھر گئے اور وہ لاکھوں نہ گئی. ادھر تو پر ایئر 1.5 سے 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ہر سال. جو آپ رپورٹس پڑھے وہ کدھر گھر. یہ تو کہتے تھے ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی بنا دیں گے، کسی بجٹ میں اس یونیورسٹی کا آپ نے ذکر دیکھا؟ یہ تو کہتے تھے ہم حلف لیں گے تو ہم بلڈوزر چلا دیں گے گورنر ہاؤس کی دیواروں پر. سر وہ یو ٹرن بھی تو علی گڑھ بلوچ صاحب یو ٹرن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جو عقل مند لیڈر ہے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، تو اب انہوں نے کچھ فیصلوں پہ یو ٹرن لے لیا، تو پھر اب ایسے تو نہ کریں. ہم یو ٹرن پاکستان کی بہتری میں لیا جاتا ہے یا کسی ملک کی بہتری یا مفاد میں لیا جاتا ہے یا اپنی کرپشن کرنے کے لیے یو ٹرن لیا جاتا ہے؟ وہ لوگ تو پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی وہ سلائی مشینیں لے دو جو علیمہ خان کے پاس ہے. مقصد ہے کہ یہ بات ادرائے مذاق نہیں کی جاتی. یہ وہ روشن فارن فنڈنگ کیس میں اس لیے یہ چھپ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ادھر دشمن ملک انڈیا سے بھی ان کے فنڈز آئے ہیں. چلیں علی گڑھ بلوچ صاحب مجھے آپ بتائیے گا، اگر آپ کو وہ علیمہ خان صاحبہ والی سلائی مشین ملتی ہے تو آپ وہ لیں گے، آپ خریدیں گے؟ ضرور. کہ کون لینے سے انکار؟ دیکھیں نا، جس سلائی مشین میں ڈالتے آپ دھاگے اور نکلتے نوٹ ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو گھر بیٹھے بٹھائے ہر بندہ جس طرح وہ امیر ہوئی ہے، ہر بندہ امیر. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ سلائی مشین ملے. تقدیر بدل دے. چلیں اللہ کرے کہ آپ کو وہ مشین ملے اور آپ بھی دھاگے ڈال کر نوٹ جو ہے وہ اس سے نکالیں. علی گڑھ بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین علی گڑھ بلوچ صاحب کی اپنی گفتگو سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین 2 روز بعد لاہور میں وزیراعظم عمران خان کا دورے کا امکان ہے اور دورے کے دوران وزیراعظم اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے. اور ڈی سی میں بڑے پیمانے پر رکاوٹ پچھاڑ کی خبریں ہیں اور ایک مرتبہ پھر پنجاب کابینہ میں بھی تبدیلی کی خبریں گردش میں ہیں. اب یہ کیا خبریں ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، پروگرام کے حصے سے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیا خبریں ہیں وزیراعظم کے دورے کے دوران بیوروکریسی اور پنجاب کابینہ میں جو تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے پنجاب کابینہ میں تبدیلی ہو رہی ہے اور 4 جو وزیر ہیں ان کے محکمے تبدیل کیے جائیں گے. ایک وزیر جو ہے اس کی چھٹی کرائی جائے گی اور ایک خاتون جو ہے ایم پی اے اس کو وزیر بنایا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پہ یہ 2 مرحلوں میں کام ہوگا. پہلے مرحلے میں اگر آپ یہ کہیں کہ سارے فارغ کیے جاتے ہیں اور سب کو نیا بنایا جائے تو ایسا نہیں ہوگا.
2 مرحلوں میں یہ کام ہوگا اور 2 مرحلوں میں اس چیز کو کمپلیٹ کیا جائے گا، چونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ ہر صورت میں پنجاب کے اندر ڈلیور بنانے کے لیے، ڈلیور بہتر بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ تبادلے کریں گے، اور ایسے وزراء کو بھی تبدیل کیا جائے گا جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے حوالے سے ہمیشہ یہ تھا کہ ان کی تبدیل کسی صورت نہیں، کبھی بھی یہ تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا، اتنے اہم وزیر ہیں؟ اہم ترین وزیر ہے، اور ایسا وزیر ہے جو ایک وقت میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ فیصلہ آباد والے صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں فیصلہ آباد نہیں، اس کا تعلق لاہور سے ہے. اچھا، ان کا تعلق لاہور سے ہے. تو دوسرا جو خاتون وزیر ہیں وہ لاہور کی ہیں؟ بالکل، وہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا، خاتون وزیر لاہور سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب کہ جن کے خامن نے بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا اس دفعہ قومی اسمبلی کا. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں اسی ماہ میں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہوگا فروری کا مہینہ، اس میں صرف اور صرف جوڑ توڑ ہوگا، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوں گی. جنوری کے مہینے میں تبدیلیاں ہوں گی، نئے سال میں نئی تبدیلیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. نئے سال کی نئی تبدیلیوں کی آپ نے صوبائی کابینہ کی تو بات کر دی. تھوڑی سی خبریں وفاقی کابینہ میں بھی تبدیلی کی گردش کری ہیں رانا صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبریں ہیں؟ نہیں جی، وفاقی کابینہ میں ابھی تبدیلی کوئی نہیں ہو رہی. یہ اب آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں. ابھی کوئی بڑی دیکھیں محکمے تبدیل ہونا ایک ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی کسی وزارت کی تبدیلی ابھی یہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو سینٹ انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا رانا صاحب. کاف لیگ بڑی اہم پوزیشن اختیار کر چکی ہے اب پنجاب میں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو سینٹ انتخابات میں کاف لیگ اپنا سینیٹر لانے میں کامیاب ہو جائے گی یا اپنے سارے ووٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دے گی؟ نہیں، ایک سینیٹر کاف لیگ کا آئے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا، یہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور بیوروکریسی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی ہوگی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں میری اطلاع کے مطابق آئی جی پنجاب بھی تبدیل ہو رہی ہے. اچھا، ایک مرتبہ پھر آئی جی پنجاب تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اور کون اب آئی جی پنجاب کے عہدے پر کس کے آنے کے امکانات ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں ابھی اس کا یہ فائنل نہیں ہوا کس کو لایا جائے گا، لیکن ان کی تبدیلی کے حوالے سے، اور 6 ڈی پی او تبدیل ہوں گے، 4 آر پی او تبدیل ہوں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی. 4 وزراء کی بات انہوں نے کی کہ ایک وزیر کی چھٹی کرا دی جائے گی جو کہ پہلے اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں، اور ایک خاتون وزیر ایڈ کی جائیں گی صوبائی کابینہ کے اندر. وفاقی کابینہ کے اندر رد و بدل کی جو باتیں ہو رہی تھیں کہ اس میں بھی تبدیلی کے امکانات ہیں، اس کو انہوں نے رد کیا. اور کاف لیگ کے حوالے سے اب جو سینٹ انتخابات میں کاف لیگ کی بڑی پوزیشن بڑی اہم ہے، کیونکہ ان کے جو ووٹس ہیں ان سے وہ اپنا الگ سینیٹر تو نہیں لا سکتی، لیکن اب اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ کاف لیگ کی یقینی طور پر ایک بڑی کامیابی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ پھر کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ماحول جو ہے وہ بھی تھوڑا بہتر رہے گا. جو ایک سیاسی کشمکش عجیب صورتحال اختیار کر جاتی تھی، اب شاید وہ نہیں ہوگی کہ کاف لیگ کا ایک سینیٹر، اگر رانا صاحب کے اکارڈنگ یہ خبر درست ہے. اور پنجاب کے اندر جو پولیس کا محکمہ ہے، آج بڑی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، پروگرام کے اگلے سے ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے، لیکن یہ ایک بڑی اہم خبر دی انہوں نے کہ آئی جی پنجاب کو ایک مرتبہ پھر تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ چاہتی کیا ہے، کس طرح کا آئی جی لے کر آنا چاہ رہے ہیں جو ان کو مل ہی نہیں رہا پنجاب کے اندر. پروگرام میں خیر ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. گے اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، لاہور پولیس نے آج کچھ بڑی کارروائیاں کی. لاہور کے چند بڑے ڈیروں پر، نامی گرامی ڈیروں پر چھاپے مارے گئے، اور چھاپوں کے نتیجے میں ذرائع کے مطابق 50 سے زائد ریکارڈ یافتہ ملزمان گرفتار ہوئے. مختلف چھاپوں سے 155 کے قریب مقامات پر چھاپے مارے گئے، اور بڑے ڈیرے تھے جس میں ٹیپو ٹرکاں والے کا ڈیرہ، گوگی بٹ کا ڈیرہ، سہیل شوکت بٹ لیگی ایم پی اے جو ہے ان کے ڈیرے پر بھی چھاپا مارا گیا. اور اس کے بعد ایک احتجاج ہوا جس میں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر یہ چھاپا مارا گیا. اب ان کا مطالبہ کیا ہے اور ہوا کیا، بیسکلی اچانک کیوں پولیس نے چھاپا مارا، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے. بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. بٹ صاحب، بیسکلی ہوا کیا آج آپ کے ڈیرے پر؟ جی جو گزشتہ رات گزری ہے، رات 1:30-2 بجے کے قریب پولیس کی ایک بڑی نفری نے میرے گھر کو گھیرے میں لیا. اچھا جی. تو جب گھیرے میں لیا تو میں نے
CCPO صاحب کو کال کی اور انہوں نے کال اٹینڈ کی اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے. اچھا. کہ میرے گھر کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, کہ کوئی آپ کا کوئی مطالبہ ہے, کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ مجھے ویسے بتاتے, میں آپ خود آ جاتا. جی. تو انہوں نے ہر چیز کو ڈینائی کیا کہ میں چیک کرتا ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا, میں چیک کرتا ہوں, میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اتنی دیر میں انہوں نے ہمارے دروازوں کو توڑنا شروع کر دیا. اچھا, پولیس کے لوگوں نے؟ جی, پولیس نے توڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. میں نیچے گیا ہوں, جاتا ہوں, جا کے میں نے اپنا خود دروازہ اوپن کروایا اور میں نے کہا جی کیا مسئلہ بتائیں. جی کہنے لگے جی ہم نے تلاشی لینی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے, کس چیز کی تلاشی لینے آتے ہیں؟ کوئی کہنے لگے جی ہم نے آپ کے بھائی کو گرفتار کرنا ہے. میں نے کہا میرے بھائی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہے یا وہ ریکارڈ یافتہ ہے یا اس کے اوپر کوئی قبضے کا پرچہ ہے یا بتا پوری کا پرچہ ہے تو آپ بتائیں. جی نہیں, ہم نے بس انہیں گرفتار کرنا ہے. میں نے کہا وہ تو گھر میں نہیں ہے, جی ہم نے تلاشی لینی ہے. میں نے ویلکم کیا, میں نے کہا جی آپ کے پاس لیڈیز پولیس ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمارے پاس لیڈیز پولیس نہیں ہے. میں نے پھر بھی ان کو میں نے کہا کہ آپ کچھ لوگ آئے, میرا گھر ہے, میری فیملی ہے, چار دیواری کو پامال نہیں کریں, آپ آئے, میں آپ کو تلاشی دے دیتا ہوں. 2 پولیس انسپیکٹر حضرات اندر آتے ہیں, اندر آ کے وہ تلاشی لیتے ہیں اور پھر باہر آ جاتے ہیں. اچھا. باہر جا کے مجھے کہتے ہیں جی ہمیں اپنی گاڑیوں کی چابیاں دیں. اچھا. میں نے کہا گاڑیوں کی چابیاں کی دوں؟ بھائی ہے نہیں, گاڑیوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے گاڑیوں کی چابی دینے سے انکار کیا. تو اتنی دیر میں انہوں نے زبردستی جو میرے گھر میں جو خانسا میں تھے, جو مالی تھے, جو دوسرے لوگ تھے, وہ 5-6 لوگوں کو انہوں نے جبرن اٹھایا اور لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی میرے انکل کا گھر ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, ان کے دروازے کے تالے توڑتے ہیں اور تالے توڑ کے اندر گھستے ہیں. آپ اپنے انکل کا نام لے سکتے ہیں؟ جی شفقت ان کا نام ہے. اچھا, شفقت. تالے توڑ کے اندر جاتے ہیں اور جا کے ان کے گھر کے اندر انٹر ہو کے, یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ پولیس ہمیشہ سیاسی دباؤ میں ہے, سیاسی دباؤ میں آتی ہے. جی بالکل, آپ لوگ حکومت میں بھی رہے ہیں. اپوزیشن پارٹی کو دبانے کی کوشش کرتی ہے, یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں. مگر ایسا دیکھنے میں پہلی دفعہ ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, گھر کے اندر جا کے فائرنگ کرتے ہیں. اچھا, فائرنگ یہ آپ کے گھر کے اندر جا کے فائرنگ ہوئی یا آپ کے انکل کے گھر کے؟ پہلے میرے انکل کے گھر میں جا کے فائرنگ ہوئی, پھر وہاں سے واپس آتے ہیں میرے گھر کے میرے گھر کے دروازے دوبارہ آ کے توڑتے ہیں. وہ شاید اوپر میسج کنوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی گھر سے بندے پکڑ لیے ہیں, تو شاید انہوں نے کہا جی خالی بندے نہیں پکڑنے, آپ جا کے ان کا سب کچھ توڑ پھوڑ کے آئے. اچھا. وہ واپس آئے ہیں, میرا جو گھر ہے واپس وہاں پہ دوبارہ آتے ہیں. اچھا سہیل صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مجھے ذرا پہلے بتائیے گا کہ آپ کے ڈیرے پر چھاپا مارا گیا یا آپ کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا؟ میرے گھر پہ. اچھا, آپ کے گھر پر چھاپا مارا گیا. میرے گھر پہ چھاپا مارا. جب دوبارہ آتے ہیں, آ کے دوبارہ میرے گھر کے دروازے توڑتے ہیں. توڑنے کے بعد جو گھر میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, کیمروں کو توڑتے ہیں. کیمروں کو توڑنے کے بعد اندر آتے ہیں. میری جو گاڑیاں ہیں, ان گاڑیوں کے جتنی سکرینیں ہیں, ان کے جتنے شیشے ہیں, ان کو مین سکرین کو وہ توڑتے ہیں. توڑنے کے بعد میرے گھر میں کھڑے ہو کے فائرنگ کرتے ہیں. اچھا. فائرنگ کرنے کے بعد وہ پھر نکلتے ہیں. اور میں 15 پہ کال بھی کرتا ہوں, بار بار میری ریکارڈ پہ ہے, میں بار بار 15 پہ کال کرتا ہوں. CCPO لاہور کو میں بار بار میسج کرتا ہوں, میں بار بار ان کو کال کرتا ہوں. آپ نے پہلی کال 1:30 بجے کی CCPO صاحب کو؟ جی, وہ انہوں نے میرے پاس سارا ریکارڈ ہے, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. میں نے CCPO صاحب کو وہ کال انہوں نے اٹینڈ کی تھی؟ پہلی کال انہوں نے اٹینڈ کی, اس کے بعد انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے 10 کالیں کی ان کو, اور آپ یقین کریں 45 منٹ تک خوف و ہراس پھیلایا انہوں نے, فائرنگ کی ہے. کم از کم یہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, مگر انہوں نے تو الٹا کام شروع کر دی. یہ تو دہشت گردی کی طرح ہے. تو سہیل صاحب, کوئی اسلحہ وغیرہ بھی برآمد ہوا آپ کے گھر سے؟ کوئی لائسنس یافتہ یا کوئی انلیگل کوئی اسلحہ وغیرہ برآمد ہوا آپ کے گھر سے؟ کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی, کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی. 6 بندے گن پوائنٹ پہ یہ اغوا کر کے گئے ہیں. میں آج DIG آپریشن کے پاس گیا ہوں. میں نے DIG آپریشن صاحب سے جا کے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس طرح پولیس آئی ہے. میں نے اس طرح CCPO صاحب کو انفارم کیا ہے. یہ میرے گھر کے اندر انٹر ہو کے انہوں نے ایسے فائرنگ کی ہے. ان کو میں نے ہال دکھائے ہیں, اس میں نے ساری ویڈیوز, تصویریں گاڑیوں کی جو شیشے توڑے انہوں نے, میں نے وہ گاڑیوں کی ویڈیوز دکھائی ہیں. کیا کہا آپ کو DIG صاحب کی ہے؟ DIG صاحب نے کیا کہا آپ کو؟
ڈی اے جی صاحب ایک شریف آدمی ہے, صاف نظر آ رہا تھا وہ مجبور ہے, ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا گیا ہے کہ بس جی آپ نے یہ احتساب کے نام پہ یہ اپنا بس نون لیگ والوں کو رگڑا دینا ہے, بس اور تو کچھ بھی نہیں. آپ کے خیال میں بٹ صاحب, آپ کے خیال میں کس کے کہنے پر یہ کارروائی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھلے یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, بھلے نیازی صاحب سلیکٹڈ حکومت کے پرائم منسٹر ہیں, بھلے اپنا سی ایم بزدار صاحب سلیکٹڈ ہیں, مگر کم از کم جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اس کے تقدس کا خیال کر لیں. کم از کم اسی طرح اگر پارلیمنٹیرین کی عزتوں کو یہ رونگتے پھریں گے اپنے پاؤں میں, ان کی عزتوں کو پامال کرتے پھریں گے, کل کو ان کی عزت کیا بچے گی؟ کم از کم پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال رکھیں یہ لوگ. ان لوگوں کو بیسکلی سوائے انتقام کے علاوہ دوسرا کوئی کام آتا نہیں ہے. نہیں تو یہ آپ کے خیال میں یہ پنجاب حکومت کی ہے, وہاں پر چھاپے مارے گئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, سی سی پی او صاحب نئے آئے ہیں, وہ بھی عمر شیخ فارمولہ لے کے آئے ہیں, انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب 2 دن کے بعد لاہور آ رہے ہیں, ان کے سامنے انہوں نے نمبر بنانے ہیں اپنے, تو یہ سارے یہ کام دھندے کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ جو بھی طریقہ کار ہے کہ یہ کوئی بھی قبضہ ہوتا ہے, کس قبضے کے پیچھے یہ پولیس کے اعلیٰ افسران شامل نہیں ہوتے ہیں. یہ جو ریاست مدینہ کی کل تک یہ حکومت بات کرتی تھی کہ ریاست مدینہ ہے, یہ کہاں ریاست مدینہ؟ یہ ریاست مدینہ نہیں, یہ تو یزید کی ریاست ہے, یہ تو یزید کے پیروکار ہیں. یہ تو نہ ان کو پارلیمنٹیرین کی گھر کی عزت کا تقدس کا خیال ہے, نہ ماؤں بہنوں کی عزت کا خیال ہے, جس کے خلاف مرضی اٹھا کے پرچہ دے دیتے ہیں. مجھے ابھی پتا چلا ہے جی کہ انہوں نے ابھی غالباً ایف آئی آر کاٹ دی ہے. جب یہ آئے اور ایف آئی آر میں آپ نامزد ہیں؟ جی پتا چلا ہے جی, میرا بھی نام دے دیا ایف آئی آر میں. ابھی میں ڈی آئی جی صاحب سے مل کے نکل رہا ہوں اور پتا چلا ہے جی ابھی آپ کے خلاف بھی ایف آئی آر دے دی ہے, میرے بھائی کے خلاف بھی دے دی ہے, اور میرے انکل کے خلاف بھی دے دی ہے, جبکہ میرے بھائی اور انکل تو گھر پہ تھے ہی نہیں, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر دے دی ہے. فائرنگ یہ کرتے ہیں, دہشت گردی یہ پھیلاتے ہیں. تو کم از کم 25,000 پاپولیشن کا میرا ولیج ہے, وہاں پہ آ کے یہ کم از کم صفائی لیں, کچھ جسٹس دکھائیں. میری اپیل ہے آئی جی پنجاب سے کہ کم از کم یہ جو احتساب کے نام پہ جو زیادتیاں کرتے ہیں یہ ان کا بھی حساب لیں, یہ کم از کم شفاف انکوائری کروائیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ان کے سامنے آئے گا. سہیل صاحب آخری سوال میں ایک مرتبہ پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں اسپیسیفکلی آپ کو کس کے کہنے پر ٹارگٹ کیا گیا؟ جی دیکھیں فرسٹ آف آل سی سی پی او صاحب کو میں نے آن دا اسپاٹ کال کیا. ٹھیک ہے, میں آج شام تک ان کو واٹس ایپ پہ میسج اور وائس میسج کرتا رہا ہوں. پارلیمنٹیرین کی صرف عزت اتنی پارلیمنٹیرین کی عزت ہے کہ انہوں نے نہ کالز اٹینڈ کی, نہ میسیجز کا جواب دیا. بس ان کو یہ نظر آتا ہے جس چیز کے ساتھ نون لیگ لگ جاتا ہے, میاں محمد نواز شریف جس کے نام کے ساتھ پارلیمنٹیرین کے ساتھ لگ جاتا ہے, وہ ان کے دشمن ہے. جی یہ ظاہر سی بات ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, ان کے پیچھے اور کون ہوگا؟ پنجاب گورنمنٹ کے علاوہ اور کون ہوگا؟ اوپر وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کو راضی خوش کرنے کے لیے یہ ساری انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سہیل شوکت بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, سہیل شوکت بٹ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ہم نے بھی اس سٹوری کے حوالے سے سی سی پی او لاہور صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ان سے رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل اس حوالے سے وہ کہاں پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد وہ میڈیا سے جو بھی ان کے سوالات ہیں وہ اس کے بعد اس کا جواب دیں گے. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.